اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف ہوا ہے پڑھیے. اللہ اول ترتیب بری زنر تے چوان بجلی وان نمبر برے دو میدور کنن بس پیتے رہی روان نوائے تو زوزنا خوشی رکھ ہمارے کھانے اول نبیتے لسپیکر تکایی شي جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ یہ تمام کائنات کا مالک، خالق، مالک، اس کی چلانے والا، مدبر صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، کوئی دوسرا نہیں. وہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، وہی ہر خیر اور شر کی مالک ہے. جب یہ عقیدہ، جب یہ اس بات پر یقین پختہ ہو جائے، اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، توکل بھی پیدا ہوتا ہے. تو توکل اسباب کی ترک کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اسباب اللہ تعالی نے بیان پیدا فرمائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اسباب کو استعمال نہ کرنا تو یہ توکل نہیں ہے. ایک آدمی غار میں بیٹھا تھا، جنگل میں. یہاں وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا. اس نے اس کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولے میں ویسے بیٹھا ہوں. ایک تو ایک آدمی اللہ اللہ کرے، یہ اپنی کچھ وقت کے لیے ایک سوئی کے لیے کہ تاکہ میں ایک سوئی کے ساتھ اللہ اللہ کروں. اس نے کہا کہ میں نے ایک وہاں لومڑی دیکھی تھی، لولی لنگڑی تھی، لومڑی تھی، لولی لنگڑی تھی، اور ایک میرا خیال تھا کہ کیا کھائے گی. تو میں نے دیکھا اس کو ایک شیر آیا یا کوئی وہ فہد اردو میں چیتا آیا. اس نے اس کے سامنے ایک ٹانگ کسی چیز کا رکھ دی اور اس نے وہ کسک کر کے وہاں جائی، اس نے کھائی. تو میں نے کہا کہ میں بھی بس یہاں رہوں گا تاکہ بس میں کیوں یہ لومڑی کو اللہ تعالیٰ سے کھلاتے مجھے بھی کھلائے گا. تو بزرگ نے کہا کہ تم نے لومڑی سے سبق لے لیا، لولی لنگڑی لومڑی سے سبق سیکھ لیا کہ اپنے اپنوں کو لنگڑا لوڑا بنا دیا.
تم نے شیر سے کیوں نہیں سبق سیکھا کہ آپ شکار کرتے، کماتے، خود بھی کھاتے اور اس طرح لنگڑوں کو بھی کھلاتے. تو کبھی کبھی ہم توکل کا مفہوم غلط کر دیتے. یہی معاملہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش آیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ بڑے سردار بادشاہ تھے اپنے علاقے کے. اس نے ایک مدت تک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کے لیے گئے اور وہ اس نے بادشاہی کو بھی چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور تک بادشاہی دی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کیا نام ہے غلط شفیق بلخی، شقیق بلخی، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک زمانے کے لوگ تھے. دونوں ایک اثر تھے. چھوٹی بڑی کا فرق تھا عمر میں. مثلاً ہم عمر ہم اصل اس کو کہتے ہیں کہ اب مثلاً یہاں آپ میں سے کون ہے جو عمر میں زیادہ بڑا نہ ہو؟ تو بہت بڑے ہیں. یہاں سے جو یہ سامنے بیٹھے ہیں میرے دو نوجوان، اس طرف جو ہے بچہ ہے، یہ ہمارے ہم اثر ہے. لیکن ہم عمر نہیں، وہ ہم اثر تھے. کیا تھے؟ اس میں غلطی نہ کریں. راوی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے. تو اس میں یہاں وہ ان کے پاس آئے، تاجر تھا کہ میں تجارت کرتا ہوں، تجارت پر جانا ہے اور 1-2 ماہ نہیں ہوں گا. دعا دی، چلا گیا. کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصہ، پہلے زمانے میں بہت زیادہ لمبے اسفار ہوتے تھے. مثلا ایک آدمی جاتے شام تو بہت کئی دن لگتے تھے. پھر اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، وقت پر سامان لانا ہوتا تھا، بہت بڑا لمبا وہ سفر ہوتا تھا. تو وہ سفر پہ گئے تو واپس میں نہیں، راستے میں جب جاتے تھے تو پھر راستے سے واپس آ گئے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ آپ تو مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے ایک کونے میں. تو نے کہا کہ آپ تو سفر پہ گئے تھے، تو اب سفر کچھ ملتوی کر دیا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں بس اب کوئی کام نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے؟ انہوں نے کیا عرض کیا کہ حضرت میں جا رہا تھا، ہمارا قافلہ جگہ ٹھہر گیا، تو وہاں درخت نیچے میں لیٹا تھا، تو میں نے ایک لوڑی لنگڑی چڑیا کو دیکھ لی. اب میرا خیال تھا کہ اس کو کون کھلائے گا. تو انہوں نے، تو میں نے سوچا کہ اس کو اب ایک بیچاری کیسی کھائے گی. تو ایک چست و چلاک چڑیا آ گیا، اس کے منہ میں ایک کیڑا تھا یا ٹڈی وغیرہ وغیرہ، مجھے تو ملخا ہوئی ٹڈی وہ تھی یا کوئی چیز تھی، وہ لا کر اس کے منہ میں ڈال دی اور چلا گیا. دوبارہ آ گیا، دوبارہ اس کے منہ میں ڈال دیا. تو میں نے کہا کہ پوری دنیا آپ لوگ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائیں گے اور ہمارے مسخر ہے. اب یہ لوئی لنگڑی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو میں کیوں یہاں ایک جگہ پہ نہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر کے بس اللہ کی توکل پر بیٹھ جاؤں. یہ کبھی کبھی شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. پہلے آپ کو توکل کرائے گا، پھر جب آپ کو کنگال ہو جائے، پھر جب آدمی جیب کو اس طرح
کرے گا نا تو آپ کہتے ہیں مجھے کچھ دیتا ہے. کوئی تمہارے سامنے اپنے آپ کچلا نہیں سکتا، کیونکہ اگر کچلائے گا تو آپ کے کچھ نہ کچھ دے دے گا. تو یہ توکل ہے یا آپ کا مخلوق پر اعتماد ہے؟ توکل میں نے بتا دیا کہ کس پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. تو شقیق حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے ان کو فرمایا کہ شقیق آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نے لوئی لنگڑی سے سبق لے کر اپنے آپ کو لوئی لنگڑا بنا دیا، تو آپ نے اس چست چلاک چڑیا سے کوئی سبق نہیں لیا کہ وہ خود بھی مشقت کر کے کھائے اور اس کو دوسری کو بھی لوئی لنگڑی کو بھی لکھایا. وہ تو آپ کو یہ تعلیم دے رہا تھا کہ آپ جائیں سفر کریں، لیکن جو کمائیں اس کو لولی لنگڑوں پر خرچ کیا کریں. اس کو آپ کو یہ بتاتا ہے. نے کہا سبحان اللہ، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ عبادت بیریا. تو یہ توکل نہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے سو اسباب کو تم فضول سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فضول نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ہاں ایک دینی مشقت کے لیے یا اپنی کہ میں اور کوئی مثلا میدان میں نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا تو یہ اور بات ہے. وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے. یہ بات ایک نہر ہے، بڑا گہرا ہے، اس کے اس طرف ایک بڑا محل ہے، وہ ایک دفتر ہے، اور اس طرف نہر کے اس پار بادشاہ کا دفتر ہے. نہر ندی، میں ندی کہتا ہوں، ایک بڑا تالاب نہیں، ندی جس کا آدمی ویسے بھی چھلانگ لگا کر پار کر سکتا ہے. یہ اس پر کبھی کبھی دیکھا ہوتا ہے، وہاں اس پر تختہ ہوتا ہے، تختی پر آدمی پار ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے وغیرہ وغیرہ، مجھے کچھ دے دو. گھر میں کچھ ہے نہیں. وہ اس کے پاس گیا، اس نے اس کو چیک دے دیا یا اس کو رسید دے دی کہ رسید لے کر سامنے اس دفتر والے سے یہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے دے گا، آپ گزارش چلائیں اس سے یا اس سے کوئی تجارت کریں، کچھ کام کر لیں. تو جب لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تم خود دے دو، مجھے تمہارا پر اعتماد ہے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ چیز دے دی، یہ اس کا سبب ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ کو وہ پیسہ دے گا. یہ میں نے لکھا ہے، کسی اور نہیں لکھا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے. میں نے لکھا ہے کہ تم اس کو وہاں دفتر کے پاس لے جاؤ. کہ نا تم مجھے دے دو، آپ خود جاؤ وہاں لے جاؤ. تو بادشاہ اس کو جیل میں ڈال دے گا کہ میں تمہارا مزدور ہوں یا کیا ہوں؟ میں نے تمہارے لیے ایک ترتیب بنا دی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جیسے ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس وہ بھی اس طرح آ گیا، اس نے بادشاہ سے مانگا، وہ فقیر تھا، اس نے اس کو رسید دیا، اس نے بڑی اس کی عزت کے ساتھ رکھا جیب میں وغیرہ وغیرہ سنبھالے. اب اس کے پاس جا رہا ہے، جب یہ ندی پار کر رہا تھا تو وہ تختی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر چلا گیا. وہ ایک دو کا شور تو تھوڑا سا اس کو ایک دو وہ کیا وہ بھی لگائے اور رسید بھی خراب ہو گیا. اب وہ کس کی طرف دے گا؟ اس دفتر کی طرف دے گا یا بادشاہ کی طرف دے گا؟
میرے سے تو وہ چیز گم ہو گئی. اب اگر اس کو رسید پر اعتماد ہے، رسید چلا گیا تو کسی وقت وہ مایوس ہو جائے گا. لیکن بادشاہ دیکھ رہے ہیں وہاں کے پیچھے، اوہ یہ تو گر گیا. جب پاؤں پھسل گیا تو بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے. بادشاہ کہتے کہ ادھر آ جاؤ، 1,00,000 روپے تم کو تکلیف پہنچی، یہ لے لو. اور 1,00,000 روپے کیا ہے یہ، ویسے آپ لے لیں، 2,00,000 ہو گئے. سمجھ آئی بات؟ اسباب ہو ان کو استعمال نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو. اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نہیں میں نہیں استعمال کرتا. میرے منہ میں اللہ پاک کیا حلوہ ڈال دے تو یہ توکل ہوگا یا مشروطی ہے؟ یہ تو مشروطی ہے، کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشروط بنانا ہے. البتہ اسباب کی کچھ قسمیں ہیں. ایک اسبابی یقینیہ ہے، کیا ہے؟ ابھی پانی ہے، اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ. بھوک مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلے پیدا کی ہیں. یہ گندم ہے، جو ہے اس کی یقینی، اس سے آدمی بھوک مٹ جاتے ہیں. آپ تجربہ ہے آپ کا. روشنی لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا وغیرہ دیا ہے آپ کے گھر کے اندر. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے میں دیا ہے گھر کے، نہیں لگ جاتا مجھے یہاں کیا کریں، سورج نکال دے. ابھی دو متبار تھا، تم اتنے بڑے آدمی ہو تم. سمجھ آئی بات؟ یہ توکل نہیں ہے، یہ اسباب یقینی ہے. کہ اسباب ایک غالب گمان ہے. غالب گمان جاتے ہیں. غالب گمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب کہ غالباً اس سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. یہ جب پیٹ سخت ہو تو اس نرم کے لیے جو منگنیشا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یا جلاب ہے یا سنائی مکی ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ آپ نے پیدا کی ہے یا خود، یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ کس لیے پیدا کی ہے؟ کس لیے پیدا کی ہے؟ ہمارے لیے پیدا کی ہے. تو اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیٹ سخت ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں نہ، وہ آدمی وہ نہ پیٹ نرم ہو جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے پیٹ مضبوط سخت ہو جاتی ہے. وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب موت آ جاتی ہے پھر آدمی چلتا رہتا ہے، نہیں ہو ٹھیک ہوتا، مر جاتا ہے. لیکن اس کو وہ ظنی ہے جو اس میں غالب گمان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی توکل کی منافی نہیں ہے، کیونکہ اسباب بھی کس نے پیدا فرمائے ہیں؟ ایک ہے وہی میں اسباب کہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک وہی اسباب بنائے ہیں کہ چڑیا اس طرف چلا جائے تو بس سفر نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ چڑیا بائیں طرف چلی گئی ہے، بائیں طرف جب چلا گئی تو یہ تو کیا ہے، یہ تو ہمارا سفر خراب ہو گیا، وہاں نہیں جاؤں گا. اب تم نے خود کیا ہے، خود برابر کیے ہیں اسباب. اس کو کہتے ہیں اسباب وہمیہ. اسباب یہ توکل کی منافی ہے. جو کہتے ہیں حق کا توکل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ایک تو اسباب وہمیہ کو چھوڑ دیں، اسباب. دوسری بات، جب اسباب نہ ہوں، اسباب نہ ہوں تو جس طرح اس آدمی کی چک گم ہو گیا، پانی لے گیا، بادشاہ موجود ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ جس بادشاہ نے مجھے چک دیا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب مجبور ہو گیا. پہلے سے
میں نے اس کی نقدری نہیں کی ہے، میں نے نقدری ان اسباب کی نقدری میں نے نہیں کی ہے، لیکن رہی نہیں، تو اس کا اعتماد کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا، کہ اگر اسباب نہیں رہے تو خالق اسباب موجود ہے. آپ کی طرف کو ایک طرف سے کمائی آ رہی تھی، وہ اسباب ختم ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں اب میں کیا کروں گا؟ خدا گویا علیہ باللہ، کیا ہمارا وہ جو جس چیز نے تم خدا بنایا وہ مر گیا، جس کو تم نے خدا بنایا ہے. جس کو رب العالمین پر ایمان ہو، یقین ہو، وہ کیا کہے گا کہ خالق کے اسباب موجود ہیں. یہ سب نہیں، دوسرے سب اللہ تعالیٰ بنائے گا. یہ نعمت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بدلی اور نعمت دے دے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس پر توکل ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ پر. اسباب نہ ہو تو خالق اسباب پر یقین کرنا کہ وہی دینے والا ہے. یہ نہیں کہ جیبوں کو، پرائی جیبوں کو تم اسباب بنائے. اب آپ میں دیکھوں گا ایک آدمی ہیری تول رہا ہے، ہیری، اگر تھوڑا سا اس کو اس میں دانلی کرے تو لاکھوں روپے کما سکتا ہے زیادہ. اگر ایک آدمی ہیری تولتا ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اس میں دانلی کروں گا تو اس مال میں مجھے برکت نہیں ملے گی، اس مال میں مجھے برکت نہیں ملے گی. اگر میں تھوڑا سا بھی دانلی کروں گا تو یہ مال میرا حرام ہو جائے گا، میں دانلی نہیں کروں گا. تو یہ آدمی متوکل ہے، یہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جو آدمی جیب پر ہاتھ مارتے ہے وہ کہتے کہ مجھے کچھ دیتا ہے. دونوں میں سے کون متوکل ہے؟ کس کا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ پر؟ وہ ہیرا فروش کیا ہے، یہ متوکل ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکم پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کروں گا تو ہماری کوئی فائدہ نہیں، چاہے مجھے اربوں روپے مل جائے ایک جھوٹ سے. چونکہ جھوٹ بولا ہے کہ مثلا یہ ہیرا اصلی ہے وہ نقلی ہو، اربوں روپے فائدہ ملے گا. اس نے لے بھی لیا، پتہ اس کو نہیں چلا. لیکن آپ کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں غلطی کروں گا، میں خطا کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ میں کوئی برکت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گی. تو اس کا توکل زیادہ ہے یا وہ جو توکل کی بات ہی کر رہا ہے میری طرح؟ بتاؤ مجھے. وہ اس کا توکل زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کی وعدے و وعیدوں پر اعتماد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں. یہ بھی توکل کا ایک شک ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اسباب نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد. اب وہ اسباب کو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اعتماد کرنا، یہ بھی توکل کا ایک قسم ہے اور بڑی قسم ہے. اس سے آگے ایک یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اس کا خالق، مالک، اس کی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ پریشان نہیں ہوتا اس سے، وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھی ہے. وہ مولانا، وہ تو ہمارا کارساز ہے، وہ ہمیں غلط چیز کیسے لگے گا؟ ایک ڈاکٹر ہے، آپ کا وہ باپ ہے، ڈاکٹر آپ کا باپ ہے، اور وہ بہت حاذق ڈاکٹر ہے، طبیب ہے،
سمجھدار بہت ہے، اور وہ اس بیماری کا ماہر ہے جسے تخصص کہتے ہیں، اس کو آپ کو اسپیشلسٹ کہتے ہیں اس کو. ظاہر ہے کہ باپ سے مہربان کون ہوگا بیٹے پر. اس نے اپنی بیٹی کے لیے آپریشن لکھ دیا، کتاب آپریشن کر بیٹے یہ میرا. اب اس کو کوئی کہتے ہیں کہ بھائی تم آپریشن کرتے ہیں، وہاں چوریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تکلیف ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے، میرا ڈاکٹر نے مجھے کہا وہ میرا باپ ہے. کیا ہے؟ وہ میرا باپ ہے، مجھ پر بڑا مہربان ہے. اس نے مجھے لکھا ہے کتبہ، اس نے کیا کیا یہ نسخہ اس نے لکھا ہے مجھے. تو آپ اس پر اعتماد کرتے نہیں کرتے، آپ بڑے اطمینان سے علاج بھی کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس سے. تو اس طرح اس کو کائنات میں جب مصیبت پہنچتی ہے، یا کوئی تکلیف پہنچاتی ہے، یا کوئی شکست ہوتی ہے، یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی تدبیر ٹھیک کر رہے ہو. تدبیر بھی ٹھیک کرتا ہے، دماغ بھی لڑاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. اس کے بعد وہ خطا ہو جاتا ہے، جب کوئی آفت آ جاتی ہے، آسمانی آفت آ جاتی ہے. بلکہ بعض تو ایسی جو مجنون قسم کے ہوتے ہیں. ایک مجنون دیوانی سے عورت تھی بڑی اللہ والی، لیکن بس وہ مجذوب ہوتی ہے. اس نے کچھ بھنڈیاں کاشت کی تھی، کچھ توریاں، جیسے ہماری وہ میرا جو باغ ہے، ایک کیاریا ہے، تو اس میں کبھی بھنڈیاں ہوتی ہیں، کبھی توریاں ہوتی ہیں. طلبا وہاں سے لے جاتے ہیں. تو اس پر شراباری ہو گئی تو وہ سارا ختم ہو گیا. تو بڑے ہنس رہی تھی. اس نے کہا کہ کیوں ہنستی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا باغ تباہ ہو گیا. کہ تم تو خوش کیوں؟ کہ میں خوش نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، اپنے لیے کام دیکھ لیا. اپنے لیے کام دیکھ لیا. کیا کام دیکھ لیا؟ اس نے کہا کہ روزی تو اس نے دینا ہے. میں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا تھا، اس کو تباہ کر دیا، اب مجھے اور جگہ سے روزی دے گا. دیکھیے مجنون ہوتی، آپ مجنون نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کہیں گے، مجذوبہ تھی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتماد کرنا. آج اگر پورا پاکستان کے حکام میں سب کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں خود، مدرسے والے، اداروں والے، اور پاکستان کی حکمران سیاستدان یہ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے، خواہ جو بھی کچھ ہو. نہ سود دینا ہے، سود لینا ہے. ابھی سود دینا کس کا حکم ہے کہ نہ لو؟ کس کا حکم ہے؟ سودی کاروبار نہ کرو، کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بے حیائی نہ کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بے حیائی کو بند کراؤ، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. لوگوں کی خواہ بنو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ. کسی کو ذرا برابر انسان کو چونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، یہ کس کا حکم ہے؟ یعنی مخلوق پر رحم کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ خالق کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مانو، اس کی بات کو مانو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ کے رسولوں کی مانو، یہ کس کا حکم ہے؟ اور نبی آخر زمان کو مانو، کس کا حکم ہے؟ اب ایک آدمی ٹھیک ٹھاک اس پر روانہ ہو گیا، مشکلات آئیں گی، اللہ پاک پرکھے گا کہ واقعی میرے حکم پر چلتا ہے یا جھوٹ موٹ پر چلتا ہے. لیکن آپ چلو گے تو بالآخر آپ کامیاب ہوں گے، جیت جاؤ گے. پوری دنیا تمہاری مخالفت کرے، پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. اسی بنا اللہ تعالیٰ جیسی بات کو یہاں اٹھایا قرآن مجید میں فرمایا
وقل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہارے خلاف کوشش کر رہے ہیں، تمہارے خلاف منصوبی بنا رہے ہیں. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے. للذین ان لوگوں سے کہہ دو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. تم بتوں کی سجدہ کرو، تم مخلوق پرستی کرو، تم ان کاموں میں لگے رہو جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو. یومن اعملو تو آپ اپنی عمل کرو، تم علی مکانتکم اپنی جگہ پر جس پر لگے رہے ہو. انا عاملون ہم بھی وہ کام ہم بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کس کی؟ تم شیطان کی ایما پر عمل کرتے ہو، اس لیے پاکستان کو تباہ کر دیا. اگر تم پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تو پاکستان کی یہ حال نہ ہوتا. اور آپ کو ہم کہتے ہیں، جو آپ یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہاں عوام بیٹھے ہیں، اگر ہم ان ایسے لوگوں کی افزائی نہ کرتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک راستہ بتاتے، غلط راستہ تو ہم نے بتایا ہے، اسی لیے ہم بھی اس میں چکنگ پس رہے ہیں. ہم اس کو کب بتائے؟ ہم تو اپنی اصلاحی مسائل پر اس کو الجھا دیے سب کو. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلامی کے لڑنے جھگڑنے کا نام ہے. اس کا ہی بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ اسلام دیانت کیا ہو، داعی ہے، علم بردار ہے، امانت کا علم بردار ہے، مہربان رحم کا علم بردار ہے. وہ تو یہی کہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اب تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو. وانتظروا تم بھی انتظار کرو، اپنے اعمال کر کے، برے اعمال کر کے انتظار کرو کہ تم کہاں تک پہنچتے ہو. انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج نکلتے ہیں. ہم خدا کے عمل کرتے، خدا کے مطابق حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور تم شیطان کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہو. دونوں کے آپ کا اعتماد شیطانی اعمال پر ہے، ہماری اعتماد کس پر ہے؟ رحمانی اعمال پر ہے. کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ سود 100 روپے لے لو، اس میں سے 10 روپے آپ کو ملے گا. نظر 10 روپے آ رہے ہیں، 10 روپے زیادہ آ رہے ہیں کہ زیادہ مل رہے ہیں. کہتے ہیں للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. دنیا اس نے بنائی ہے. وہ دنیا کو جس طرح تم چلو گے اعمال کے نتائج ان کے پاس ہے، وہ غیب جانتے ہیں. وَإِلَيْهِ یرجع الامر کلہ، ہر سب کام، سب لوگوں کی باتیں، اعمال، اس کی اقوال، اس کی افعال کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لوٹتے ہیں. میرے خیال توکل آپ خود بخود قرآن بتاتا ہے کیا ہے. ہمیں توکل کا مفہوم بھی غلط کیا پہلے، اور لوگوں کو الٹا چلایا. پھر نتائج کو بھی دیکھو، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. تم کیوں غلط لوگوں کو کیوں راستہ بتا دیا؟ ٹھیک راستہ بتاؤ اس کو. تو کہتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سب کام اللہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں. لہذا کیا کرو، فَعْبُدْهُ، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. جو کہتے ہیں اسی طرح چلتے رہو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی پر، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ جو تم کرتے ہو. تم کو بھی دیکھتے ہو، تو آخر کامیابی کس کی ہوگی؟ تم کی ہوگی. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھیں گے، تو اسی میں وقت نہیں ہے، تو یہی باتیں تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں. آپ دیکھیں
یہی بات موسیٰ علیہ السلام کہتے فرعون کو کہتے کہ نتائج دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو شاید لوگوں نے دیکھ لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی بات کر رہے تھے. تو توکل کیا ہوا؟ اللہ تعالی جل جلالہ کی وعد و وعیدوں پر پورا یقین کر کے، اعتماد کر کے، اس کے حرام سے بچنا، حلال پر عمل کرنا. یہ بھی توکل کا ایک بڑا حصہ یہی ہے. باقی میں نے بتا دی کہ وہی چیزوں کو اختیار نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ اسباب کو جو ہم نے دی ہیں، کلو حلال طیباً، جو حلال طیب ہے کھاؤ، یہ کس کا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو آپ کے ساتھ ہے. جب نہیں ہے تو خالق سے مانگو. کس سے مانگو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو مجھ سے مانگو؟ اس سے مانگو. اس لیے مانگنے والا جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ کس پر توکل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. کل یا پرسوں اس پر بیان آ چکا ہے. اس کا تعلق کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے. کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے. ہم ایک بار حج پہ جا رہے تھے، اس پر ختم کرتے ہیں بات کو. حاجی گل رحمان صاحب اس کا نام ہے. تو ہم ساتھی 25 ساتھی تھے، 24 ساتھی جمع ہو گئے تھے کہ تبلیغ میں ہم جائیں حج میں. لیکن تبلیغی ساتھی تھے کہ راستے میں اللہ کے کیا وہ جو اعمال بھی کریں گے اور وہ پھر جائیں گے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات دکھائیں راستے میں، بڑی اللہ پاک جل جلالہ پر اعتماد کی، توکل کے. ہمارے ساتھی بڑی زبردست تھے، بڑے متوکل ساتھی تھے. تو ایک اس کا نام تھا وہ گل رحمان صاحب حاجی. اب زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. پہلے بیٹی نہیں تھی، اب بیٹی بھی اللہ نے دے دی. یہ ہمارے کوہاٹ کے آدمی ہیں، کوہاٹ کی رہنے والے ہیں. یہ وہاں اس میں کام کر رہے تھے، ہوائی جہازوں کی میں کوئی ترتیب تھی، اس میں مختلف کام ہوتے ہیں، وہ کر رہا تھا. اس نے پہلے حج کیا تھا، ہم میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ حج تو ایک عملی چیز ہے. آپ دیکھیں اگر کربو اشریف کے دارالایمان میں کسی نے صرف باتیں سنی ہوئی، کوئی کہے گا کہ فلان کا مخالف ہے، کوئی کہ فلان کی یہی باتیں کرے گا. لیکن جب وہ وقت گزارے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ایسی بات نہیں جو سارے بولتے سب جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ عملی کام یہ جو ہوتا ہے عملی کام ہے. عملی کام کی تشریحات کبھی کبھی لوگ غلط کرتے ہیں. تو حج بھی ایسی ہے کہ وہ عملی کام ہے. خود حاجی حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، مناسک الحج لکھی ہے. غالباً ایسی کوئی کتاب المناسک ہے کہ موجود ہے لیکن میرے ذہن سے اتر گیا. جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہو گیا، یاداشت بھی کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو باقی رکھیں اور مزید اضافہ کریں، اس یاداشت ہو. جب موت آئے تو ویسے ہی مرنا ہے. تو یہ اس نے کتاب لکھی تھی اور وہ طواف کر رہا تھا. یہ کعبہ ہے تمہارے سامنے اس طرف ہے. میرے دائیں ہاتھ یہاں آتے ہیں نا، دائیں کہاں سے آتے ہیں؟ میرا ہاتھ یہاں سے آتے. تو وہ طواف اس طرح کرتا تھا. اور یہ حجر اسود ہے، یہاں رکن یمانی ہے. تو یہ وہ طواف الٹا کر رہا تھا، دائیں ہاتھ کو قبلہ کی طرف کر کے کیا وہ چل رہا تھا. ایک آدمی پہلے لوگ زمانے کم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک ساتھی آتے ہیں دوسری طرف سے. میں نے کہا بھائی آپ غلط طواف کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک طواف کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دائیں طرف چلے. اس نے کہا کہ میں دائیں طرف چل رہا ہوں. نے کہا کہ دائیں طرف یہ نہیں ہے، آپ یہ کندھا اس طرف کر کے یہ سب دائیں پہ پھر لو. ہاں اب لکھا خود کتاب ہے.
یہ عملی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ عملی چیز ہے. جب تک دیکھا نہ ہو، آپ تیراکی کتاب میں لکھو گے کہ تیراکی اصول ہے، لیکن جب تک خود تیراکی آپ نے نہیں کی ہے تو ڈوب جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ڈوب جاؤ گے. تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. اس نے کہا کہ اس بار ہماری حکومت نے ہماری جو بڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یا وہ تو انگریز ہے، اچھا اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، بے شک مومن نہ ہو، ایماندار نہ ہو، مسلمان نہ ہو، لیکن اچھی اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسے اچھا اس کو کینچ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھی ہدایت بھی دے دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکم کیا گیا ہے کہ اس بار کوئی چھٹی نہیں لے گا کیونکہ ہماری بہت بڑی کام ہے. تو ہم ساتھ ہی نے کہا کہ تم 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. دیکھو آپ مانگنے کا طریقہ. تو پھر آپ جائیں پوچھیں، پھر امید ہے اللہ پاک آپ کو اس کے دل میں رہا. دل تو اسی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کیا وہ بھی بڑا زبردست پروکار سنجیدہ آدمی ہے، اور وہی بڑا عجیب آدمی تھا، غصے والا ڈرتا نہیں تھا. اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ ہماری ساتھی ہیں اور اس کے پاس کوئی ہے نہیں وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں. تو اس نے کہا کہ اس بار تو کام بہت زیادہ ہے اس لیے مشکل ہے. واپس آیا. ساتھی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشکل ممکن نہیں ہے. ساتھی نے کہا کہ تمہاری دعا بھی قوت نہیں تھی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا بھی قوت پیدا کرو. کیا کرو؟ قوت پیدا کرو. تو اس نے پھر دوبارہ دوسرے دن ساتھی تھے جماعت ڈرنے والا بزرگ کہ نہیں آپ دوبارہ جائیں، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں تمہارے. تو وہ چلے واپس کیا. ساتھی بھی دعا کر رہے تھے. اس نے پھر وہی جواب دے دیا. ساتھی نے کہا کہ شاید آپ نے جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کا اس پر اعتماد ہوتا ہے، اس وقت تمہارا نظر اس آدمی پر ہوتا ہے جسے تم پوچھتے ہو. اس وقت بھی تم تصور کرو کہ یا اللہ یہ اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ مجھے اجازت دے دے. اس کے دل پر تم متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرے، رحم ڈال دے. تم وہاں جا کر یہاں سے تو اعتماد ٹھیک ہوتے ہیں، وہاں جا کر اعتماد خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جب داخل ہوا تیسری بار تو اس نے ایک بات کی اس کو کہ حاجی الرحمان صاحب بہت زبردست آدمی ہے، سنجیدہ بھی ہے. اب تیسری بار آپ آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں بار بار اس لیے آ رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب تمہارے دل میں کب ڈالے گا کہ مجھے اجازت دے دے گا. اس نے کہا کہ یقین جانو عبدالرحمان صاحب، آپ اس بار جب بھی تو داخل ہو گئے میں نے کہا کہ اس کو اجازت دینی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ دعا توقع سے باہر نہیں، دعا توقع سے باہر نہیں.